Murtaza Saab, President NED Alumni Association, Pakistan, Mr. Farhat Adil, President, Institution of Engineers, Pakistan, dear friends, colleagues, students, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It is indeed a pleasure for me to welcome one of the most renowned and celebrated engineer in the country, who has very rightly acquired a very rightly deserved position and who is responsible for the future development of this country. It is indeed a pleasure for me that not only welcome him, but he has been a frequent visitor to the NED University, and he has visited and graced us this institution several times in the past, and I hope this will continue. What could be better than an engineer responsible for the future development of the country? And it is only his vision that he has mandated us to develop universities and selected a few very handful universities, including NED University, to transform them into a global brand within the span of 5 years. Sir, I would like to thank you for including NED University and earmarking more than 6 billion rupees for this institution so that we can augment and develop and fulfill the dream that we all see together. Sir, I assure you that we will work with a full diligence and effort. The entire NED team will put all the efforts to turn your vision into reality, inshallah, sir. Even though I wanted to talk a lot, but I would rather be a listener today. So thank you very much, sir. Indeed, it's a pleasure to have you here. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم ڈاکٹر پروفیسر سروش لودھی صاحب, وائس چانسلر NED, محترم فیکلٹی ممبران اور ڈیئر اسٹوڈنٹس, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ ان منصوبوں کو مکمل ان کی رونمائی کر سکیں جن کی بنیاد پچھلے ٹینیور میں NED کے لیے ایک بڑے پیکیج کی صورت میں پروجیکٹ کو منظور کر کے دیا گیا, جس سے کہ آپ کی کیپیبلٹیز میں, آپ کے انفراسٹرکچر میں, آپ کی اکیڈیمک پروگرامز کے اندر وسعت آئی. اور مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے کمپیوٹر سائنس کی ڈپارٹمنٹ اور سول کا انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ اس کے نتیجے میں ایک شاندار کمپلیکس بن چکا ہے. اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹیز کے لیے جیسے کہ ہم نے پچھلے دور میں پروگرام بنایا تھا, ابھی وائس چانسلر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک اور بہت بڑا منصوبہ 6.5 ارب روپے کی لاگت سے 5 ملک کی انجینئرنگ یونیورسٹیز کی لیبز کو ورلڈ کلاس بنانے کے لیے شروع کیا ہے, جس میں NED یونیورسٹی شامل ہے, بلوچستان سے خزدار UET شامل ہے, لاہور سے UET لاہور, ٹیکسلا سے UET ٹیکسلا, پشاور سے UET پشاور. ان 5 انجینئرنگ یونیورسٹیز کو 6.5 ارب روپے کی لاگت سے بہترین لیبز کا سامان, ایکوپمنٹ فراہم کیا جائے گا. لیکن اس کے عوض 5 وائس چانسلر حضرات سے میں نے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم ان پاکستانی انجینئرنگ یونیورسٹیز کو, NED اور UETs کو دنیا میں گلوبل برانڈ بنائیں گے فار ایکسلنس ان انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. چونکہ حکومت صرف انفراسٹرکچر یا ہارڈ ویئر بنانے میں مدد کر سکتی ہے, لیکن یونیورسٹیز کا سافٹ ویئر ان یونیورسٹیز کی فیکلٹی ممبرز اور مینجمنٹ اور اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں ہے. آج
دنیا جس مقام پہ کھڑی ہے، فورتھ انڈسٹریل ریولوشن نے وہ تمام پیراڈائمز، وہ تمام کلیے، وہ تمام ماڈلز ارریلیونٹ کر دیے ہیں جو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن میں انسان نے بنائے تھے۔ فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن سٹیم انجن کے ذریعے آیا، دوسرا انڈسٹریل ریولوشن میس پروڈکشن کے ذریعے آیا، تیسرا انڈسٹریل ریولوشن کمپیوٹرائزیشن اور آٹومیشن کے ذریعے آیا، لیکن فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے ڈرائیورز ان ٹیکنالوجیز کی جو میں ذکر کروں گا، نہ صرف اپنی صلاحیت بلکہ یہ ٹیکنالوجیز اب انٹر پلے کر کے نئے اپرچونٹیز اور نئے چیلنجز اور کمپلیکسٹیز کریٹ کر رہی ہیں، جس میں کمپیوٹرز ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، روبوٹکس ہیں، بائیو ٹیکنالوجی ہے، اس میں نینو ٹیکنالوجی ہے، اسپیس ٹیکنالوجی ہے، مائکرو اینڈ کوانٹم الیکٹرانکس ہیں۔ یہ سارے ڈسپلنز اور ان کا انٹر پلے ایک نئی ریالٹی کریٹ کر رہا ہے، جس میں کہ مین اور مشین کا ریلیشن شپ انٹیگریٹ ہو رہا ہے، اور مشینز وہ فنکشنز اختیار کر رہی ہیں جو روایتی طور پہ انسان پرفارم کیا کرتے تھے۔ مشینوں کی لرننگ اس سطح پر آ رہی ہے جس سطح پر انسان اپنے مشاہدے اور تجربے سے چیزوں کو سیکھتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً آنے والے وقت میں جو آج بچے اسکولوں میں داخل ہو رہے ہیں، جب وہ مارکیٹ پلیس میں آئیں گے تو 65% جابز جو ان کے سامنے پیش ہوں گی وہ ابھی انوینٹ نہیں ہوئی ہیں، اور اسی طرح 50% سے زیادہ جابز جو آج ہمارے نوجوانوں کے لیے دستیاب ہیں، یہ اگلے 15 سے 20 سالوں میں ختم ہو چکی ہوں گی۔ اس وقت آٹومیشن کے نتیجے میں دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ 1 بلین ورک فورس تقریباً ڈسپلیس ہو چکی ہے، جس کا کام آج مشینیں پرفارم کر رہی ہیں۔ تو اگر ہم نے ان نئے سکلز کو اختیار نہ کیا اور ہم نے آنے والے دور کی ہورائزنز پہ نظر رکھتے ہوئے ان نئی صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا نہیں کیا جن سے کہ مستقبل کی معیشت، مستقبل کی ڈیولپمنٹ ایک ڈیجیٹل دور کے اندر ترتیب پائے گی، تو ہمارا بھی حشر ڈائناسورز کی طرح ہو سکتا ہے۔ اس کرۂ ارض کے اوپر کئی ملین ایئرز تک ڈائناسور کے نام سے ایک دیو ہیکل، ایک بہت بڑی مخلوق آباد تھی، لیکن پھر وہ مخلوق صفحۂ ہستی سے غائب ہو گئی، اور بائیولوجی کی زبان میں کہتے ہیں کہ جب اسٹیٹ آف پنکچویٹڈ ایکویلیبریم وضع ہو تو جس میں انوائرمنٹ تبدیل ہوتی ہے، تو جو اسپیشی اس نئی انوائرمنٹ کے ساتھ اڈیپٹ نہیں کر سکتا وہ صفحۂ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ تو ڈائناسور کے غائب ہونے کے بعد چونکہ وہ اس نئے انوائرمنٹ میں اڈیپٹ نہیں کر سکتے تھے، ایک بہت چھوٹا اسپیشی جسے میمل کہا جاتا تھا، اس نے اس کرۂ ارض پہ غلبہ حاصل کر لیا۔ یہ بائیولوجی کی دنیا ہے جس کا تعلق کئی ملین آف ایئرز پرانا ہے، اینڈ دس may all look to you as a fiction, but I will like to take you to very recent history.
ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن کی دنیا میں بھی 2 ڈائناسور تھے. ایک کا نام نوکیا تھا اور دوسرے کا نام بلیک بیری تھا. یہ دونوں اپنے دور کے دیو ہیکل ڈائناسورز تھے، لیکن وہ دونوں مارکیٹ پلیس میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں سے قدم ملا کے نہیں چل سکے. تو چھوٹی چھوٹی اینٹیٹیز جنہیں ایپل اور سیمسنگ کہا جاتا تھا، انہوں نے ان کے پیروں کے نیچے سے کارپیٹ کھینچ کے انہیں قبر میں پھینک دیا اور خود ان کی جگہ لے لی. آج انوویشن کے ذریعے انسان کی ترقی کی رفتار میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے دور میں ہماری نسل کے لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے تقریباً اپنا سارا بچپن ایک ہی ٹیلی ویژن کے ساتھ گزارا، اور وہی ٹیلی ویژن انڈسٹری کا سٹینڈرڈ ہوتا تھا. آج آپ ایک ٹیلی ویژن سیٹ خرید کے لاتے ہیں تو 3 مہینے بعد آپ کو افسوس ہونے لگتا ہے کہ اگر انتظار کیا ہوتا تو یہ نئے فیچرز کے ساتھ یہ ٹیلی ویژن خرید لیتے. آج آپ موبائل فون خرید کے لاتے ہیں تو چند ہی ہفتوں میں افسوس ہونے لگتا ہے کہ اگر کچھ ہفتے انتظار کیا ہوتا تو شاید یہ نیا ماڈل بہتر تھا. یہ سب اس انوویشن کی سپیڈ کے نتیجے میں ہے کہ جس کو بوسٹرز لگ چکے ہیں، چونکہ نئی اکانومی کا دار و مدار کریٹیوٹی اور انوویشن کے اوپر ہے. اور اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج ملکوں کی معیشت کی اور قوموں کی بقا کا تعلق اس پر نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ کا کتنا ذخیرہ ہے. اگر اسلحے کی طاقت کے اوپر ملک کو اور ریاست کو بچایا جا سکتا تو سوویت یونین کبھی صفحہ ہستی سے نہ مٹتا، کیونکہ اس کے پاس دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا. اس کے پاس ریڈ آرمی کی صورت میں دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی. لیکن جب اس کی معیشت بانجھ ہو گئی، جب اس کی معیشت پیداواری صلاحیت سے محروم ہو گئی اور اس دفاع کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی، تو سوویت یونین کی ریاست بھی شکست و ریخت کا شکار ہو کے ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں اس کی شرادہ بندی ہو گئی. آج ملکوں کو مضبوط کرنے کا انحصار میدان جنگ کے ہتھیاروں پہ نہیں بلکہ علم کے ہتھیاروں پہ ہے، جو کلاس رومز اور لیبارٹریز کے اندر بروئے کار لائے جاتے ہیں. کسی ملک کی کلاس رومز اور لیبارٹریز میں کیا ہو رہا ہے، کس درجے کا علم تخلیق ہو رہا ہے، اس ایک حقیقت کے اوپر مستقبل کی ترقی اور سلامتی کا دار و مدار ہے. اسی لیے ویژن 2025 جب ہم نے 2013 میں بنایا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب 2013 میں ہم حکومت میں آئے تو پاکستان میں 16-18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. پاکستان میں کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ جب خودکش بمبار پھٹ کے درجنوں پاکستانیوں کو اپنے ساتھ ہلاک نہیں کرتا تھا. کراچی شہر میں جو پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، اس میں یہ حالت تھی کہ گھر کا کوئی فرد اگر تعلیم یا کام کے لیے باہر جاتا تھا تو اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بیٹی یا اس کے عزیز والدین مصلی پر بیٹھ کے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شام کو میرا یہ بھائی، بیٹا، بیٹی، بہن خیریت سے واپس آ جائے. تو ان حالات میں
پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پلان وضع کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کو دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں لے کر آئیں۔ اور جب ہم نے یہ پلان بنایا تو لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ 16 گھنٹے کے اندھیرے نظر نہیں آتے؟ آپ کو یہ پاکستان میں خود کش بمباروں کا بارود اور اس سے گرتا ہوا خون نظر نہیں آتا؟ آپ کس طرح یہ شیخ چلی کے خواب ہمیں دکھا رہے ہیں؟ لیکن where there is a will, there is a way۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، سی پیک جیسا منصوبہ ہمارے ہاتھ آیا، اور ہم سب نے محنت کر کے 4 سالوں کے اندر پاکستان میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگا کر اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ اور اسی طرح وہ دہشت گردی کی جنگ جسے ہم امریکہ سے ملنے والے ڈالرز کے عوض جنرل مشرف کے دور میں لڑا کرتے تھے، پاکستانی فوج کو حکومت نے کہا کہ آپ کو جتنے وسائل چاہیے ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، لیکن اپنے ملک میں امن قائم کرنے کی ہر قیمت ادا کریں گے۔ تو تقریباً 400 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کی مسلح افواج کو آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے لیے دے کر پوری قوم میں اتفاق رائے کے ساتھ ان کی پشت پہ کھڑا کر کے مسلح افواج کو مینڈیٹ دیا گیا، اور ہماری بہادر افواج نے اپنے جوانوں اور افسروں کی جانوں کی قربانی دے کر، ہماری پولیس کے جوانوں نے اور افسروں نے قربانی دے کر ان دہشت گردوں کو پسپائی پہ اور بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور پاکستان میں امن بحال ہو گیا۔ اسی طرح کراچی کے اندر کہ جہاں لوگ بھول گئے تھے کہ کس طریقے سے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ شام کو تفریح کے لیے نکلا جاتا ہے، چونکہ میں خود کراچی میں میرا بچپن گزرا ہے اور عائشہ بوانی اور کینٹ پبلک سکول میں نے تعلیم حاصل کی، تو اس دور سے میں جانتا ہوں کہ کراچی کی روشنیوں کا زمانہ کیسا تھا، لیکن وہ کراچی کی بجھی ہوئی روشنیوں کو بھی دوبارہ روشن کیا گیا، اور لوگ عید کے موقع پر اور قومی تہواروں کے موقع پر دوبارہ کلفٹن اور دیگر سیر کے مقامات پر جوک در جوک جانے لگے۔ تو یہ سب ممکن ہوا اور ثابت ہوا کہ پاکستانی قوم اس قابل ہے کہ وہ بد سے بدترین حالات کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے۔ اور 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے، جو حکومت پاکستان کا ادارہ نہیں ہے، ایک بین الاقوامی فرم ہے، اکاؤنٹنگ فرم ہے، اور ایک پریسٹیجیس بگ 4 کے اندر فرم ہے، اس نے جو دنیا کی درجہ بندی جاری کی، تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ 2030 تک اگر پاکستان اسی ٹریجیکٹری پہ چلتا رہا تو اٹ ول بی دا 20th موسٹ پاورفل اکانومی آف دا ورلڈ۔ گویا کہ پاکستان کو وہ G20 کلب کا ممبر کے طور پہ تسلیم کر رہے تھے بائی 2030۔ لیکن پھر پاکستان میں تجربہ کیا گیا، اور اس تجربے کے نتیجے میں آج ہم جہاں کھڑے ہیں، میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی سیاسی گفتگو کروں،
لیکن صرف ایک چیز سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. 2017-18 میں میرے دن کا بحیثیت پلاننگ منسٹر ہر دن اس سوچ کے ساتھ شروع ہوتا تھا کہ آج ہم نے کون سا نیا منصوبہ شروع کرنا ہے. اور آج جب میں اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں تو پہلا سوال یہ درپیش ہوتا ہے کہ کس منصوبے سے کتنے پیسے کاٹنے ہیں اور کون سا منصوبہ بند کرنا ہے، چونکہ اس کے لیے وسائل نہیں ہیں. 2018 میں پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا. آج تقریباً 727 ارب ہے 4 سال کے بعد. 1998 میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو پوری دنیا نے ہم پر پابندیاں لگائیں، لیکن اس کے باوجود پورا سال ہم نے ملک کا ڈیولپمنٹ بجٹ چلایا تھا. آج ہماری حکومت سنبھالنے سے 10 روز قبل 1 اپریل کو وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ اس کے پاس آخری سہ-ماہی کے ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لہٰذا پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سال کی آخری سہ-ماہی کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی زیرو ریلیز ہوئی ہے. یہ حالات کوئی معمولی نہیں ہیں. 2017-18 میں امریکہ، برطانیہ، یورپ کے سفیر مجھ سے آ کر یہ سوال کرتے تھے کہ ایکسیلنسی ہمیں یہ بتائیے کہ ہم سی پیک کی کس اسپیشل اکنامک زون میں اور کس انڈسٹری میں اپنی کمپنیوں کا اشتراک کر سکتے ہیں. آج انہی ممالک کے پاس ہم یہ درخواستیں لے کر جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں تھوڑی قرضوں کے اندر مدد کر دیں. تو یہ ایک بڑی کوالٹیٹیو چینج ہے. اور میں صرف اس بات پہ تھوڑا حیران ہوتا ہوں کہ بسا اوقات کہ ہمارے ملک کے پڑھے لکھے لوگ کاش اس ملک کے لیے بھی اتنے سمجھدار ہوتے کہ جتنے سمجھدار وہ اپنی 30-40 لاکھ کی گاڑی کے لیے ہوتے ہیں. جب آپ نئی گاڑی لے کر آتے ہیں، اس کے لیے ڈرائیور رکھتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی تجربہ ہے، پہلے گاڑی چلائیے. اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں نے 10 سال گاڑی چلائی ہے، تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ پبلک گاڑی چلائی ہے یا پرائیویٹ گاڑی چلائی ہے. جو ٹیکسی کا ڈرائیور ہوتا ہے اس کو کبھی گھر کی ڈیوٹی پہ ڈرائیور نہیں رکھتا. جب وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے پرائیویٹ گاڑی چلائی ہے، تو پھر اس سے اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ مینول چلاتے رہے ہو یا آٹومیٹک چلاتے رہے ہو. چونکہ آٹومیٹک گاڑی بھی آپ مینول گیئر والے کے حوالے نہیں کرتے. تو کتنی باز پرس کر کے کہ کیا اس شخص کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ تجربہ ہے کہ اس نے کبھی ڈرائیونگ کی ہے. تو اگر ایک گاڑی یا ایک موٹر سائیکل تجربے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو کیا 22 کروڑ عوام کا ملک تجربے کے بغیر چل سکتا ہے؟ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں کھڑے ہیں شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا معاشی طور پہ لوئسٹ پوائنٹ ہے. ہم اس سے شاید زیادہ نیچے نہیں جا سکتے. یہاں سے اب ہمیں ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے اسی جذبے کی ضرورت ہے جیسے ہم نے 2013 میں سب نے قوم نے مل کے ملک کو ٹرن اراؤنڈ کیا تھا. ہمیں ایک نئی تعمیر کی تحریک کی ضرورت ہے. اور میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ہال کے اندر جتنی ٹیکنیکل ہیومن ریسورس بیٹھی ہے فیکلٹی اور سٹوڈنٹس کی صورت میں، اگر صرف اتنے لوگ تہیہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے،
تو میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملک ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. چونکہ پاکستان کا فیوچر پاکستان کی انجینئرنگ کی سوفسٹیکیشن سے وابستہ ہے. پاکستان کا فیوچر پاکستان کی ٹیکنالوجی کی دسترس سے وابستہ ہے. اور پاکستان کی انجینئرنگ کی سوفسٹیکیشن اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کی دسترس کوئی اور نہیں دے سکتا ماں سوائے انجینئرنگ یونیورسٹیز کے. لہٰذا پاکستان کی تعمیر نو میں انجینئرنگ یونیورسٹیز کا کلیدی کردار ہے. ہمیں یہاں سے اپنے نوجوانوں کو وہ ٹیکنیکل سکلز دینے ہیں کہ جو نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں. انجینئرنگ ایجوکیشن فار تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن ول ناٹ سرو دا انڈسٹریل ریولوشن 4.0. ہمیں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے لیے فورتھ ایجوکیشنل ریولوشن کی ضرورت ہے کہ جو نوجوانوں کے اندر کریٹیوٹی اور انوویشن کی صلاحیت پیدا کرے, جو نوجوانوں کو کرٹیکل تھنکنگ کے ذریعے سوال کرنے پر اور ان کے حل تلاش کرنے پر تیار کرے, نوجوانوں کو کولیبریٹ کرنے پہ تیار کرے. چونکہ فیوچر آف ورک از نو لانگر ان ون یونٹ آف ورک. ایک وقت تھا کہ ورکر جو ہے سنگل ورکر یوز ٹو فارم دا بیسک فاؤنڈیشن آف دا ورک پیرامڈ. جو ورک اسٹیشن یا ورک آرگنائزیشن تھی اس کی بنیاد ورکر کے اوپر ہوتی تھی. آج ورک انوائرمنٹ میں ورکر کی جگہ ٹیمز نے لے لی ہے. آج ٹیم ہیز بیکم دا بیسک یونٹ آف ورک. And when we speak of teams, we need people who can collaborate, who can work together. اور اگر ہم اس کولیبریشن کے دور میں اپنے ملک کے اندر پولرائزیشن پیدا کریں گے, اپنے ملک کے اندر تقسیم در تقسیم پیدا کریں گے اور اپنے لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کے باوجود مل کر کام کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیں گے, تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. آج جہاں پاکستان کو ایک بہت بڑا ٹیکنالوجی کا چیلنج درپیش ہے, اتنا ہی بڑا پاکستان کو اس انتشار کا چیلنج درپیش ہے کہ جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں. پولرائزیشن کا چیلنج سوسائٹی کی اجتماعی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے. انڈیویجول ایکسلنس مینز نتھنگ if it cannot be transformed into collective competence. آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں دنیا کے بہترین ستارے کھیلتے تھے, لیکن ان کے اندر کلیکٹیو کولیبریٹیو صلاحیت نہیں تھی, آپس میں وہ اختلافات کا شکار ہوتے تھے. تو کئی ایسے دور آئے ہیں کہ جب ہماری ٹیم میں دنیا کے بہترین کھلاڑی تھے لیکن کلیکٹیولی ہماری ٹیم دنیا کی ورسٹ پرفارمنگ ٹیمز کے اندر شمار ہوتی رہی. لیکن ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جہاں ٹیموں کے اندر بہت بڑے بڑے نام نہیں ہوتے لیکن ان کی کلیکٹیو کمپٹنس بہت مضبوط ہوتی ہے, تو وہ بڑے بڑے چیمپئنز کو ہرا کے اپ سیٹ کر دیتے ہیں. اور یہ اسپرٹ ہم نے ایک زمانے میں بنگلہ دیش کی ٹیم میں دیکھی, آج ہم افغانستان کی کرکٹ ٹیم میں دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیمیں اپنی کلیکٹیو کمپٹنس سے ان ٹیموں کو بھی شکست دے دیتی ہیں کہ جن کے اندر دنیا کے بڑے بڑے نام کھیل رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا آج پاکستان کا بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی قوم کی مجموعی صلاحیت کو دوبارہ یکجا کریں اور اس میں ایک پازیٹیو سینرجی پیدا کریں. اگر ہم نے یہ صلاحیت پیدا نہ کی
تو ہماری تمام کوششیں بیکار چلی جائیں گی. اور میں آپ کو یہ بات خاص طور پہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی ہے اور میرے جسم میں وہ گولی موجود ہے جو ایک نوجوان نے پستول سے نہیں چلائی تھی، بلکہ اپنے ذہن اور دماغ سے نفرت کی گولی کو پستول میں ڈال کے مجھ پہ چلایا تھا، اور اس نے اپنی انتہا پسندی میں میری جان لینے کی کوشش کی تھی. جب انسان کے دماغ میں نفرت اور تعصب کا وائرس بھر دیا جائے تو انسان کا کمپیوٹر بھی اسی طرح میل فنکشن کرتا ہے جیسے کمپیوٹر میں کوئی وائرس آ جائے تو اس کا آپریٹنگ سسٹم بھی کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور میل فنکشن کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوان کے اوپر برتری اس کی سوچ اور اس کے شعور کی بنا پر دی ہے. جو شعور انسان کو دماغ سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ شعور اور سوچ جانور کو عطا نہیں ہوئی. جانور ایک لگے بندھے طریقے پہ سوچتا ہے، جبکہ انسان کے اندر چیزوں کو آزادانہ طور پہ تجزیہ کر کے سوچ کر عمل کرنے کی صلاحیت حاصل ہے. لیکن اگر اس کے دماغ میں نفرت اور تعصب کا وائرس آ جائے تو اس کی یہ آزاد آبجیکٹو ریشنل تھنکنگ کی صلاحیت میل فنکشن کر جاتی ہے. پھر وہ دنیا کی ہر چیز کو اس رنگ سے دیکھتا ہے جس رنگ کا تعصب اس کے دماغ میں بھر جاتا ہے. آپ انجینئرز ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں. ایک انجینئر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو آبجیکٹیولی پڑھے، آبجیکٹیولی مشاہدہ کرے اور اس کے بعد کسی تعصب سے ہٹ کر ریشنالٹی کے اوپر ان چیزوں کا فیصلہ کرے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ وہ اس دنیا میں آ کے دنگا فساد کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل اور سوچ کی صلاحیت اس لیے دی ہے کہ وہ خلیفہ فی الارض کی حیثیت میں اس دنیا کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ٹیک کیئر کرے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے ذہن کھلے ہوں، ذہن آزاد ہوں. اور آج ہمارا جو تعلیمی بحران ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن نے ہمیں نالج کی ایپسٹمولوجی بتائی ہے، جو سائنس آف نالج دی ہے، ہم اس سے ڈیویٹ کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی جگہ اپنی حقانیت اور ربویت کا ذکر آرڈر کی صورت میں نہیں کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے مانو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح رب کو پہچاننا ہے، اور وہ جو ماڈل آف لرننگ ہے کہ تم سمندروں سے اٹھتے بخارات نہیں دیکھتے، ان سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے، ان بادلوں سے برستا می نہیں دیکھتے، اس می سے خشک زمین میں اگتا سبزہ نہیں دیکھتے، اس سبزے کو جانور کی پیٹ میں دودھ اور گوبر بنتے نہیں دیکھتے، سمندر میں تیرتی کشتیوں کو نہیں دیکھتے، ستاروں کی چال کو نہیں دیکھتے، چاند اور سورج کو اپنے آربٹ میں تیرتا ہوا نہیں دیکھتے، دن اور رات کی ترتیب نہیں دیکھتے. پھر کہا اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربویت کی پہچان کرائی دو چیزوں سے: دعوت مشاہدہ، بصارت، اور اس کے بعد دعوت عقل، کہ یوز یور مینٹل فیکلٹیز
انکوائری, تفکر, تدبر, اینڈ یو ول فائنڈ می. اور ہم نے مشاہدے, بصارت اور عقل پہ قفل لگا کے انہیں بند کر دیا اور کٹ اینڈ پیسٹ نالج کے اندر گم ہو کر رہ گئے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کے اندر اپنے نوجوانوں کو دوبارہ وہ صلاحیت دیں کہ یہ دنیا کے مسائل کا مشاہدہ کر سکیں اور اس مشاہدے کے ساتھ اپنی عقل کو استعمال کر کے ان مسائل کا حل تلاش کریں. پرابلمز کو سالو کرنا ہی انجینئرنگ کا نام ہے. انجینئر وہ طبقہ ہے جو انسانیت کو اس کے مسائل کا, اس علم کو بروئے کار لا کے جسے کسی تجربہ گاہ میں تلاش کیا جاتا ہے, عملی شکل دے کے وہ لوگوں کو ان کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. تو آج انجینئرز کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو بھی سمجھیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے امپورٹڈ سلوشنز پہ انحصار نہ کریں بلکہ انڈیجنس سلوشنز کو بروئے کار لائیں. دنیا میں جس ملک نے ترقی کی ہے اس نے اپنے ملک کی انجینئرنگ انڈسٹری کو مضبوط کر کے ترقی کی ہے. تو میں آپ کو بھی یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس تعلیمی سفر کو صرف ڈگری کا سفر نہ بنائیں. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آج کا علم 5 سالوں کے بعد متروک ہو جائے گا. تو ایک ملٹی نیشنل کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب ہائرنگ کرتے ہیں تو اپنے جو نیو ریکروٹ آپ کے ریکروٹرز ہوتے ہیں یا آپ کے نئے جو ملازم ہوتے ہیں, سٹاف ممبرز ہوتے ہیں, اس میں کس قسم کی ڈگری آپ دیکھتے ہیں, کون سی ڈگریز کو اور اداروں کو آپ دیکھ کر ان کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈگری بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے اس کی لرننگ اینڈ ان لرننگ کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پرانے علم کو دماغ سے نکالنے اور نئے علم کو اپنے دماغ میں ڈالنے کی کیا صلاحیت ہے. تو لہٰذا learning and knowledge has become a very dynamic process. You have to be now a lifelong learner. If you will not be a lifelong learner, very soon you will find yourself out of pace with the industry. ابھی ہم نے کمپیوٹر اور آئی ٹی انڈسٹری کے لوگوں کو بلایا چونکہ ایک بڑی شکایت یہ آتی تھی کہ جو گریجویٹس انجینئرنگ اور آئی ٹی یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں ہمیں 6 مہینے انہیں دوبارہ پڑھانا پڑتا ہے اور ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہوتے جو انڈسٹری کو چاہیے. تو ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل کی, تمام انجینئرنگ یونیورسٹیز کو بھی بلایا, انڈسٹری کو بھی بلایا. تو پتہ یہ چلا کہ کریکولم اور نصاب میں اتنا نقص نہیں ہے, اگرچہ اس میں بھی کچھ امپرومنٹ کی گنجائش تھی, لیکن زیادہ جو کمزوری نظر آئی وہ یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائے جانے والے طریقے میں نظر آئی. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پروفیسر صاحب 80s میں یا 90s میں پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں, شاید 2018 میں پی ایچ ڈی کر کے آنے والا ان سے زیادہ باخبر ہے, چونکہ ان کا جو 1980 کا علم ہے وہ شاید اینالاگ ٹیکنالوجی کے اوپر ہوگا. آج پوری دنیا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ استوار ہو چکی ہے. تو جتنا ضروری اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ دے شوڈ بی لائف لانگ لرنر, اس سے زیادہ ضروری فیکلٹی کے لیے ہے کہ دے شوڈ آلسو بی لائف لانگ لرنرس اینڈ دے مسٹ ہیو این اپ ڈیٹ. جیسے کہ آپ کو آپ کے ٹیلی فون کے اوپر نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر کا اپ ڈیٹ آ گیا ہے, اسی طرح آج ہر روز ہر علم کے اپ ڈیٹ نکل رہے ہیں, اور جو اس اپ ڈیٹ کو لوڈ نہیں کرے گا
اس کا علم جو ہے وہ کئی سو سال پیچھے کا ہوگا. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی کے اندر فیکلٹی بھی اپنا کردار ادا کرے گی اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس ڈائنامک کمپلیکس چیلنجنگ انوائرمنٹ کے لیے تیار کرے گی جو ہمارے زمانے سے بہت مختلف ہے کہ جہاں پر لگے بندھے فارمولے اور لگے بندھے ضابطے کئی سال تک اپلائی کرتے تھے. آج 6 مہینوں میں سال کے اندر تمام کلیے تبدیل ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو نوجوانوں میں ایک صلاحیت ہے کہ کیسے انہوں نے نئی آگے صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ بے حد ضروری ہے. وی ہیو اسٹارٹڈ اے 5E انیشیٹو کہ پاکستان کو اس بحران سے کیسے نکالنا ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ از ڈیولپنگ پاکستانز ایکسپورٹ کیپیبلٹی. میں آپ کو نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں چونکہ ایوری منٹ آئی اسپینڈ وتھ یو از این